अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स और बिग न्यूज़ स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्की और आलमी मंजरनामे से आगाह करते हैं। आज का ये खुसूसी व्लॉग भी बहुत सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान ने अब से चंद घंटे पहले किस मुल्क के वजीर आजम के ऑफिस और इंटेलिजेंस चीफ के ऑफिस पर ड्रोन हमला किया है। ये ताज़ा तरीन खबर है। इसके साथ साथ हम आपको अब्राहम लिंकन, तारीखी जो एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, उसके 200 दिन की कहानी सुनाएंगे, मुख्तसर करके लेकिन बहुत दिलचस्प, कि वहां पे फूड सप्लाई रुकने के बाद क्या क्या हुआ और सिपाही या सेलर्स किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, वो क्यों खुदकुशियों पर मजबूर हुए, जो खबर हमने आपको एक हफ्ता पहले दी थी। इसके अलावा हम आपको मजीद भी खबरों से आगाह करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि रोजाना की बुनियाद पे आपकी हमारे साथ मुलाकात होती रहे और हम आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी निभाते रहें। तो सबसे पहले क्लैश रिपोर्ट की एक खबर से आगाज करते हैं और वो खबर है क्लैश रिपोर्ट। ये कहता है, बिग टू इरानियन हदीद 110 एक्सप्लोसिव ड्रोन्स टारगेटेड कुर्दिस्तान रीजन, प्राइम मिनिस्टर मसरूर बारजानी's प्राइवेट ऑफिस एंड द इंटेलिजेंस चीफ्स रेजिडेंस इन अर्बिल्स डिस्ट्रिक्ट पिरमैम अर्लियर टुडे। क्लैश रिपोर्ट ने इस खबर को इशाया किया और ट्वीट में यह बताया कि 2 ईरानियन जो है वो हदीद 110 एक्सप्लोसिव ड्रोन्स जो थे, उन्होंने कुर्दिस्तान रीजन जो इराक का है, उसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके ज़ाती जो प्राइवेट ऑफिस है उसको निशाना बनाया और इंटेलिजेंस चीफ की रिहाइशगाह रेजिडेंस को अरबिल में पिरमैम डिस्ट्रिक्ट में निशाना बनाया। ये बड़ी अहम इस हवाले से खबर है और इसको मारियो नोफेल ने भी तफसील के साथ बताते हुए लिखा कि जी कुर्दिस्तान रीजन में ईरान ने ये हमला किया है, पीएम ऑफिस को ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया है। और उन्होंने कहा है कि जो कुर्दिस्तान पीएम है, उनका कहना है कि उनके अपने ऑफिस और उनके रीजन की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस चीफ को जो टारगेट किया गया है, ये कुर्दिस्तान काउंटर टेररिज्म यूनिट की जानिब से भी इस पर तशवीश का इजहार किया गया। और उन्होंने कहा कि जो है वो इस बॉर्डर के टाइम देते हुए उन्होंने कहा कि जी ये इसमें कैजुअलिटी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन जो है ये शदीद हमला 2 ड्रोन्स का था और इसको बारजानी जो पीएम हैं उन्होंने डेंजरस एस्केलेशन और डायरेक्ट थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कुर्दिस्तान रीजन को करार दिया। उन्होंने कहा जी ये एक ख़तरनाक एस्केलेशन है ईरान की जानिब से और उन्होंने ये भी कहा कि जी ये खित्ते के इस्तेहकाम को जो है वो डैमेज कर सकती है कुर्दिस्तान रीजन में जो इन्होंने किया है। और उन्होंने कहा इट वॉन्ट स्टॉप हिज गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग इट्स पीपल। वो कहते जी इसके बाद हम मजबूर हो जाएंगे कि हमें अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो अब आपको मैंने एक, क्योंकि क्लैश रिपोर्ट ने एक खातून की पिक्चर लगा के और उसमें स्टोरी दी है, ईरान सीक्रेट प्लान टू एस्केलेट द वॉर, कि ईरान का एक खुफिया मंसूबा इस जंग को बढ़ाने का और लड़ने का है। वो मंसूबा क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको अब्राहम लिंकन के साथ जो मामला हो रहा है उसकी तरफ जाते जाते पहले ये बताता चलूँ कि RTE उर्दू ने एक वीडियो मुबैना तौर पर जो है वो जारी की। उसका ये आप इमेज देख रहे हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 2 रोज़ कबल होने वाली मुलाकात उसमें दिखाई गई है। ये सोशल मीडिया पर ये गर्दिश कर रही है ये तस्वीर कि वो दोनों बैठे हुए। अगर ये तस्वीर की ऑथेंटिसिटी के ऊपर कुछ सोर्सेज जो हैं वो शक कर रहे हैं कि ये मुस्तनद नहीं है,
اور یہ فیک ہے. لیکن کچھ ہلکے، کیونکہ RTE اردو بھی ایک معتبر ادارہ ہے تو انہوں نے بھی اس کو لگایا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس تصویر کو درست مان لیا جائے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجتبیٰ علی خامنائی جو نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، وہ جو ہیں وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور اب ان کی صحت پہلے سے بہتر ہے. اگر یہ تصویر ہے تو وہ اس میں ہیلدی دکھائی دے رہے ہیں یا انہوں نے اپنی انجریز کو ریکور کر لیا ہے. اس امیج کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. اب جلدی سے اگلی سٹوری پر آ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس سٹوری کو CNN کا سورس تھا یہ، جس کو ماریو نوفیل نے ڈیٹیل کے ساتھ سامنے رکھا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو 9 مہینے پہلے سے یہ جو ابراہم لنکن US ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور جو ہے وہ ایکڑوں کے اوپر مشتمل یہ بحری بیڑا جو ہے، یہ اس کی کہانی انہوں نے سنائی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر آن بورڈ ہیں، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کی مزری جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ابراہم لنکن کا سٹے طویل ہوتا جا رہا ہے، اور تواتر کے ساتھ معاملات ورس بھی ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ the USS ابراہم لنکن keeps getting extended, sailors describe rough sketch. یہ جو ہے اس میں بڑا اہم نقطہ آنے لگا ہے، جس کا میں نے آپ کو انٹرو میں بھی حوالہ دیا تھا. کہتا ہے سیلرز ڈسکرائب، ٹھیک ہے جی، رف سکیچ کے وہ کیا ہے؟ رف سکیچ ہے جو سیلرز بتا رہے ہیں. فوڈ رننگ لو آفٹر ایرانین اسٹرائکس کٹ سپلائز لائنز تھرو بحرین. جب سے جو ہے وہ سپلائی کٹ کی ہے ایرانیوں نے بحرین کی جانب سے، تو فوڈ سپلائی ان کی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، فوڈ چین جو یہاں تک پہنچتی تھی، اور وہ رننگ لو جو ہے وہ اب وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. months with limited fresh meals، اور اب کئی ماہ گزر چکے ہیں تازہ کھانا کھائے ہوئے ان سیلرز کو ابراہم لنکن کے اوپر. ویٹ لاس ہو رہا ہے ان کا، پلمبنگ پرابلمز، ٹھیک ہے جی، ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. the crew has now gone 200 days without a single port stop. کریو کو جو عملہ ہے اس کو 200 دن گزر چکے ہیں کسی ایک بھی پورٹ کے اوپر سٹاپ کیے ہوئے. 200 دن سے مسلسل سٹاپ کیے بغیر ابراہم لنکن، یہ امریکی بحری بیڑا ایئر کرافٹ کیریئر، یہ خطے کے پانی کے اس حصے میں موومنٹ میں ہے. ورک ڈیز اسٹریچنگ 12 to 16 hour، 12 سے 16 گھنٹے تک جو ہے وہ ان کے ڈیوٹی آرز اس کے اندر ہیں. There's also been a man overboard case the Navy is looking into. اور پہلے ہی نیوی جو ہے وہ اس شخص کے حوالے سے معاملے کو دیکھ رہی ہے، تحقیقات کر رہی ہے، جو ہے اس نے اوپر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کودنے کی کوشش کی تھی. ہم نے یہ واقعہ آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا. مشن کہتے ہیں کیپس چینجنگ، مشن چینج ہوتا رہتا ہے. سیمز ٹو ویئر دیم موسٹ از پریٹی سمپل، ٹھیک ہے جی. ون سیلر سیڈ، ایک سیلر نے بتایا، کہا اٹ وینٹ فرام ہیلپنگ ایرانینز پروٹیسٹرز ٹو ناکنگ آؤٹ ایرانز نیوکس ٹو بیکنگ اے بلاکیڈ. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ایرانین احتجاجی جو معاملات ہیں اور ایران کے نیوکس کے حوالے سے، بیکنگ بلاکیڈ کے حوالے سے، جو بلاکیڈ ہے امریکہ نے کی تھی اس کے کرنے کے حوالے سے یہ پلان مسلسل جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، not knowing exactly what you are there to starts to add up، کہ جی یہ کتنا لانگ چلتا ہے، کب سے یہ پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ساری کہانی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بتائی اس میں سیلر نے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سینٹ کام چیف جو ہے وہ ایڈمرل اس میں بریڈ کوپر کو انہوں نے وزٹ کیا تھا اس شپ کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ لوئسٹ نمبر آف مینٹل ہیلتھ کیسز آف نیویز 11 کیریئرز. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ہے وہ 11 کیسز ہیں
نیوی کے اندر جو جن کو ہیلتھ ایشوز ہیں اور کمپلیٹلی مس پریزنٹڈ فیکٹس ہیں، یہ سینٹ کوم کے وہ چیف بتا رہے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں پہ موجود ڈپلائڈ سیلرز کا لوگوں کا یہ کہنا ہے the hardship is real، مشکل حقیقت بن چکی ہے، so is the crew resilience the military reason for keeping them there۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ یہ جی کہانی ہے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن، اس کی، اس کے سیلرز کی، اس کے کریو کی، اس کے جوانوں کی، اس کے جو ہے عملے کی، کہ وہ سی سکنس کا شکار ہیں، وہ فریش فوڈ کی کمی کا شکار ہیں، وہ خودکشیاں ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے آمادگی ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ بس کود جانا ہی بہتر ہے۔ اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں، 200 دن سے لگاتار نان سٹاپ اس کی ورکنگ چل رہی ہے۔ تو یہ ایک کہانی آپ تک ہم نے پہنچائی۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ایران نے ڈرون حملہ کیا ہے کردستان کے پرائم منسٹر کے آفس اور ان کے انٹیلیجنس چیف کے اوپر، جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کلیش رپورٹ نے دا وال اسٹریٹ جرنل کی جو ہے وہ سٹوری کی ہیڈ لائن لگائی، ایک خاتون نے پیپر پکڑے ہوئے ہیں، ایرانی خاتون نے سکارف کیا ہوا ہے، اینک لگائی ہوئی ہے، ایران سیکرٹ پلان ٹو ایسکلیٹ دا وار۔ اس کی تفصیلات کلیش رپورٹ نے آگے یہ بتائی کہ ایرانز لیڈرشپ اپیئرز ٹو بی پریپیئرنگ فار اے براڈر لانگر کانفلکٹ رادر دین ٹرسٹنگ دا یو ایس ایران ڈپلومیسی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے ایک لمبے طویل کانفلکٹ کے لیے، وہ امریکہ ایران ڈپلومیسی پر، سفارتکاری پر یقین نہیں رکھتے۔ ایرانی لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے بتایا۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل نے انٹیلیجنس سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جون میں جو ہے آفٹر دا جون ایگریمنٹ انہوں نے ری بلڈ کیا کہ اس کو اپنی میزائل اور ڈرون کیپیبلٹیز کو، میزائلوں پہ خوب کام کیا، ادھر سے وہ کر رہے تھے اپنا معاملہ ایگریمنٹ والا۔ اسٹرینگتھن دا ریولوشنری گارڈ، انہوں نے پاسداران کو طاقتور بنایا، کوآرڈینیٹ ریجنل ملیشیاز، علاقائی ملیشیاز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، پریپیئر آفینسو آپریشنز، جارحانہ آپریشنز کی تیاری کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسی طرح سے پریشر بڑھایا اسٹریٹ آف ہرمز پر، ریڈ سی پر، اور گلف انرجی انفراسٹرکچر کو تھریٹن کیا، اپنے حملوں میں اضافہ کیا، ریجنل ٹارگٹس کا تعین کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے بتایا، اور یہ انہوں نے کہا جی یہ اسٹریٹجی ہے ان کی، یہ ان کا سیکرٹ پلان تھا جو ایران نے اس حوالے سے ایگزیکیوٹ کیا ہے۔ یہ معاملہ ہم نے آپ کے سامنے انٹرنیشنل جو ہے یو ایس، ایران، اسرائیل، یہ والا معاملہ جو ہے اس سے جڑی ہوئی تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کا ہمیں دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر ہمارا کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔